بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کہ باسے آنے فلک سے کہہ دے، ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی مہک سے کہہ دے، وہاں پہ موجود حور و غلمان اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، بشر بشر کو پیام دے دے، نظر نظر کی چمک سے کہہ دے، سبھی کریں دم بخود توجہ میں شان آلے ابا سناؤں، زباں کو کوثر سے پاک کر کر تمہیں حدیث قصہ سناؤں۔ جناب صدیقہ فاطمہ نے ہے آپ جابر کو یہ بتایا کہ ایک دن ایک حیا کا پیکر بقا کا پیغام لے کر آیا، نبی کونین میرا بابا خدا کا نور اپنے ساتھ لایا، میرے طہارت گدے پہ جیسے کیا ہو ابر کرم نے سایہ، خدا کے محبوب مصطفیٰ نے دیا ہی اعلیٰ مقام مجھ کو، لب مبارک کو دے کے جنبش کیا ادب سے سلام مجھ کو، کہا رسالت مآب نے اے بطول کر دے یہ مہربانی، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں مجھے اڑا دے قصہ یمانی، اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، نبی کا پر نور ایسا چہرہ شب دو ہفتہ کی ایک کہانی، نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے، ردائے زہرا کی ہے وہ برکت کہ جس میں احمد کو بھی شفا ہے، بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناسے امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بصد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیکہ سلام بیٹا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہیں رضا کے نیچے، کیا حسن نے سلام ان کو ادب سے آنکھیں جھکا کے نیچے، پھر اس نے خیر الولا سے پوچھا یہ ذل رب الا کے نیچے، حضور گر مجھ کو ہو اجازت تو میں بھی آؤں قصہ کے نیچے، رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، سلام تم پر ضرور آؤ میرے چمن میں بہار تم ہو، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے جو ہے میرا نور عین آیا، حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، کہ بوئے فردوس آ رہی ہے بتائیں اماں کہاں ہے نانا، بتایا میں نے قصہ کے نیچے حسن ہے اور انبیاء کا مایا، درود آل رسول پڑھ کے حسین نانا کے پاس آیا، سلام کر کے ادب سے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا، میرا بھی دل ہے مجھے میسر ہو آج نانا قصہ کا سایہ، رسول برحق نے پھر سزا دی ہماری آنکھوں کے نور آؤ، کرو گے امت کی حشر کے روز تم شفاعت ضرور آؤ، پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں حویدہ نور علی کو دیکھا، علی نے مجھ پہ سلام بھیجا میں نے نور جلی کو دیکھا، کہا علیک السلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا، علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں، ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں، کہا یہ میں نے قصہ کے نیچے سجی ہوئی انجمن وہاں ہے، ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئی ایک عدن وہاں ہے، اس لیے ہے فضا معطر کے نوریوں کا چمن وہاں ہے، رسول بھی ہے حسین بھی ہے ہمارا بیٹا حسن وہاں ہے، علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا، قصہ میں آنے کو جی ہے چاہتا مجھے عطا ہو مقام آقا، علی سے خیر الولا یہ بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو، میرے علمدار مومنوں کے اداس لمحوں میں تم ہنسی ہو، فضل و رحمت کا تم صحیفہ میرے خلیفہ اخی وسیع ہو، قصہ میں آنے سے کون روکے تمہیں کہ اللہ کے تم ولی ہو،
کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں اعلیٰ مقام تم ہو کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں تو دو جہاں کے امام تم ہو۔ بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق کو رسول عالی نسب سے بولی، مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہ عرب سے بولی، اس انجمن میں جگہ عطا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ رسول بولے سلام تم پر، میں آج ختم رسل نہ ہوتا، قصہ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ بطول کرتی ہیں پھر روایت، قصہ میں ہم 5 کل بدن تھے، رسول حسنین مرتضیٰ میں قصہ کے سائے میں پنجتن تھے۔ نبی نے تھامے جو میری چادر کے 2 کنارے تو خندہ زن تھے، فلک کی جانب کیا اشارہ لبوں پہ یہ لفظ موجزن تھے۔ الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہیں بس اہل بیت میرے۔ میں ان کا حامی یہ میرے حامی، انہی سے وحدت کی آبرو ہے، جو لحم ان کا وہ لحم میرا، لہو جو ان کا میرا لہو ہے۔ انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، عدو جو ان کا میرا عدو ہے، یہ جن سے نالا میں ان سے نالا، جو ان کو چاہے وہ سرخرو ہے۔ کرے جو ان سے صلح انہی سے مجھے صلح کی امنگ ہوگی، جو ان سے جب اور جہاں لڑے گا حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی۔ یہ سب ہے مجھ سے میں ہوں ان سے، تو بھیج خالق درود ہم پر، تو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا بے بہا کر ورود ہم پر، تو رحمتِ بے حساب کر دے نہ باندھ یارب حدود ہم پر، یہی دعا ہے کہ ہو نہ طاری تیرے کرم کا جمود ہم پر۔ ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، طہارتوں کو ہو ناز ہم پر کچھ اس طرح ہم کو پاک رکھنا۔ نبی نے زیرے قصہ جو مانگی دعائے رحمت اذان والوں، بلندیوں پہ خدائے برحق نے یہ کہا اے جہان والوں، میں آج اعلان کر رہا ہوں سنو میرے آسمان والوں، تم اپنی خلقت کا راز سن لو فلک پہ نوری مکان والوں۔ ہر ایک طاقت نے کی توجہ کہ حق حقیقت بتا رہا ہے، یہ بات اتنی اہم ہے خالق قسم خود اپنی ہی کھا رہا ہے۔ بزرگ و برتر خدا یہ بولا، نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرسیاہ بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے ملک نہ ہوتے نہ خلد ہوتی چمن نہ ہوتے، غرض کی کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنجتن نہ ہوتے۔ امین روح وحی نے پوچھا یہ کون ہے ذی مقام یا رب، عجب ذات مقدسہ ہیں تو ان پہ بھیج سلام یا رب، وہ جن کی خاطر زمیں بنی ہے فلک نے پایا قیام یا رب، ہماری تخلیق جن کا ایسا بتا دے ان سب کے نام یا رب۔ جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے خزانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ یہی محمد کا ہے گھرانہ۔ قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا کا سیدھا سنا رہا ہے، یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کا شوہر یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے۔ بس اہل بیت نبی وہی ہیں جو پنجتن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتے دار ہوں گے۔ یہ جبرائیل امین بولے حضور اللہ سر جھکا کر، اگر اجازت ہو مجھ کو خالق تو میں ملوں پنجتن میں جا کر۔ ملی اجازت تو سر جھکایا ملک نے بیت النبی پر آ کر، قریب آ کر سلام کر کر ادب سے بولے یہ مسکرا کر کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر، خدائے برحق کا آسماں سے ہوں لے کر آیا سلام تم پر۔ خدا یہ فرما رہا ہے تم سے نہ میں یہ دونوں جہاں بناتا، ردائے خاکی زمیں کو دیتا نہ نیلگو آسماں بناتا، چمکتا سورج دمکتا مہتاب اور نہ آب روا بناتا، مجھے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا، میں اب تلک جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں جو اب بنے گا، تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے تمہارے صدقے میں سب بنے گا۔ خدا نے دی ہے مجھے اجازت قصہ کے سائے میں سر جھکا لوں، اگر اجازت جناب دے دیں تو آج اس مرتبے کو پالوں، میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بزم میں زندگی سجا لوں، قصہ کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں۔ ملی اجازت چلا وہ جبرائیل ہر کرن پہ درود پڑھ کے، قصہ میں روح الامین آئے تو پنجتن پہ درود پڑھ کے۔
بطول کہتی ہیں پھر یہ روح الامین بولے قصہ میں آ کر، قسم خدا کی عظیم خالق وہی یہ کرتا ہے آپ سب پر۔ میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پیکر، تمہاری عصمت مسلمان ہو نجاستیں تم سے دوری اکثر۔ مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے، تمہارے دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے۔ علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے؟ یہ پنجتن کی حسین محفل، یہ دلنشیں اہتمام کیا ہے؟ ذرا بتائیں قصہ کے سائے میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے؟ خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے؟ رسول بولے قسم اسی کی مجھے ہے جس نے نبی بنایا، جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ۔ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدتوں سے پڑھا کریں گے، خدا کے لطف و کرم کے دریا برائے رحمت دعا کریں گے۔ ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، بلند تر مرتبہ کریں گے، مودتوں کے گلاب ان کی عقیدتوں میں کھلا کریں گے۔ سلام ان کو یہ عرش والے اسی قصہ کے سبب کریں گے، اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے۔ سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے، یہ بہتے دریا یہ مہک گلشن ہوا زمین اور آسماں ہیں۔ خدائے برحق رسول سارے فرشتے مومن پہ مہرباں ہیں، قسم ہے کعبہ کے رب کی ہم بھی ہمارے شیعہ بھی کامراں ہیں۔ کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برحق کا جانشیں ہے، علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی پہ کیا یقین ہے۔ صلی علی محمد